آپ کچھ بھی کام کر رہے ہو، اگر آپ ایسی جگہ جاب کر رہے ہو جہاں پر نماز پڑھنے کا آرڈر ہی نہیں ہے، جہاں پر نماز پڑھنا منع ہے، تو ایسی جاب کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایسی جاب کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی کا واقعہ ہے، وہ بندہ جو ہے شروع سے ہی نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن ایک جگہ جب اس نے انٹرویو دیا جاب کے لیے، تو اس سے باقاعدہ یہ کہا گیا رولز میں، اس کو ایک رول بتایا گیا کہ بھئی آپ کو یہاں پر نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے۔ تو اس بندے نے جاب کرنے سے منع کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے، وہ ایک تو پہلے سے ہی وہ آلریڈی نماز نہیں پڑھتا تھا، مسلمان، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ ایک مسلمان کے لیے نماز کی محبت دیکھیے، نماز کے لیے ایک مسلمان کی محبت دیکھیے، اس کے دل کے اندر کیسی قدر ہے نماز کی۔ جب اس سے کسی مخلوق نے، یعنی جب سامنے والے انسان نے جب اس سے کہا کہ بھئی آپ کو یہاں پر نماز پڑھنے کی بالکل بھی پرمیشن نہیں ہے، تو اس نے سامنے سے منع کر دیا، بھئی لعنت ہے ایسی جاب پر، ایسی 100 جاب قربان ہے۔ یار میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ میرا پرسنل معاملہ ہے، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن میں تمہارے کہنے پر نماز چھوڑوں، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے۔ نماز حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز دین میں ایسی ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں۔ جس طرح انسان اپنے سر کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے اسلام نماز کے بغیر، آدمی کی زندگی میں اسلام نماز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ دین آدمی کی زندگی میں نماز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے ہمیں نماز کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد، نبی پر ایمان لانے کے بعد جو سب سے بڑا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ نماز کا حکم ہے۔ جی ہاں، اللہ پر اور نبی پر ایمان لانے کے بعد، کیونکہ نماز تو بعد میں آئی تھی، پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ آیا تھا، کہ پہلے اس بات پر یقین کرو کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے یہ کلمہ آیا تھا، اس کے بعد نماز آئی تھی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اور 5 بنیادوں میں سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ پہلے تمہیں اس کلمے پر یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اس کے بعد سارے اعمال ہیں، اس کے بعد سارے اعمال ہیں۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا پھرے، نمازیں پڑھتا پھرے، حج کرتا پھرے، روزے رکھتا رہے اور زکوٰۃ دیتا رہے اور بہت سارے نیک اعمال کرتا رہے، لیکن اس کے دل میں اس بات کا یقین نہ ہو کہ اللہ ایک نہیں ہے، اور اس کے دل میں اگر اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اگر اس کے دل میں ان چیزوں کا یقین نہیں ہے، اگر وہ ان باتوں کا اقرار نہیں کرتا، اللہ کے ایک ہونے کی اگر وہ گواہی نہیں دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ نہیں مانتا، تو اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ قیامت تک اعمال کرتا رہے، اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے حدیث میں سب سے پہلی بنیاد کلمے کو بتایا گیا ہے کہ کلمہ جو ہے نا، کلمہ یہ اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہے، کیونکہ باقی کے اعمال تبھی قبول ہوں گے جب آپ دل سے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیں گے، جب آپ دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر اور اللہ کے بندے مانیں گے، اس کے بعد آپ جو اعمال کریں گے وہ اعمال انشاءاللہ آپ کے قبول ہوں گے۔ تو اس لیے دوستو، ہمیں اپنی زندگی میں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنے دل میں یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد پھر سارے اعمال آئے ہیں، اس کے بعد پھر تمام شریعت کا پھر نظام چلا ہے۔ 13 سال مسلسل صحابہ نے اس کلمے کے اوپر محنت کی ہے، 13 سال مسلسل،
13 سال تک انہوں نے اس کلمے کو اپنے دل کے اندر بٹھانے کی محنت کی. اس کے بعد پھر شریعت آئی، اس کے بعد پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بہت ساری چیزیں. تو اس لیے بھائی اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ نیک اعمال کے ساتھ، اپنی زندگی میں نیک اعمال لے کر آؤ اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ کرتے رہو. روز ڈیلی اللہ تعالیٰ سے آپ کو توبہ کرنی ہے، اللہ سے اپنے آپ کو معاف کرانا ہے. اگر کوئی بھی گناہ ہو جائے تو فوراً سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ کے سامنے ناک رگڑ لو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مرغا بن جاؤ تنہائیوں میں. پھر دیکھو میرے بھائی زندگی میں اللہ کیسا سکون دیتا ہے.